حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس اس وجہ سے ہوا کہ آپ بہت زیادہ پڑھتے تھے اور علمی نوجوان ان کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے اور فرشتے ان کو آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ وہ ہر دن لباس سیتے تھے اور سیتے وقت ہمیشہ تسبیح پڑھتے تھے اور سلائی کی مزوری کسی سے نہیں لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے، ملک الموت اللہ کا حکم سے آدمی کی صورت میں بن کر مہمان کے طور پر رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام یعنی دن بھر روزہ رکھنے والے تھے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے وقت اپنے خاطر جنت سے کھانا آتا، اب جتنا چاہے کھا لیتے، باقی کھانا واپس جنت میں چل جاتا۔ بس اس دن وہ کھانا جنت سے آیا، اس کھانے کو اپنے پاس آئے ہوئے مسافر کو دے دی، لیکن مسافر نے کچھ نہیں کھایا اور قدم قدم پر رک کر عبادت کرتا رہا۔ بس حضرت ادریس علیہ السلام اس کا یہ حال دیکھ کر تعجب کی اور سوچے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب دن ہوا تو حضرت نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل تاکہ میں جنگل میں خدا کی قدرت دیکھ سکوں اور تیری وجہ سے خوش حاصل کروں۔ بس تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کی کھیت میں پہنچے تو حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیتی میں گیہوں کے چند کشک لے کر میں اور تم کھائیں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بڑی تعجب کی بات ہے کہ تم نے کل رات کو حلال کھانا نہیں کھایا لیکن اب حرام کھانا چاہتے ہو۔ پھر وہ دونوں بزرگ ایک دوسری باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی حضرت اجرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر کی ملکیت اور غیر کی مال میں خرچ کرنا حرام ہے۔ پھر دونوں کی نگاہ جاتے جاتے ایک بکری پر پڑی تو حضرت اجرائیل نے کھانے کا ارادہ کی تو پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ غیر کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع اور حرام ہے۔ بس اس طرح وہ دونوں آپس میں 3 دن تک مل کر رہے۔ آخری حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ شخص جو میرے ساتھ ہے وہ آدمی نہیں ہے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ یہ شخص خدا کے واسطے مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اجرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، تم تمام مخلوقات کی جان کو نکالتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، میں مخلوق کی روح نکالتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ شاید تم میرے جان کو نکالنے آئے ہو۔ تو حضرت اجرائیل نے کہا نہیں، بلکہ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تم 3 دن سے میرے ساتھ ہو، بس کیا تم نے ان 3 دنوں میں کسی کا جان نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ملک الموت نے کہا، تمام جانوں کو نکالنا ہمارے لیے ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی ہے۔ بس جس کو وقت آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہاتھ بڑھا کر اس کی جان لے لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ملک الموت نے کہا، یہ ادریس علیہ السلام، میں تمہارے ساتھ بھائی کا رشتہ پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں تجھ سے تبھی بھائی کا رشتہ پیدا کروں گا کہ جب تم مجھ کو موت کا مزہ چکھاؤ گے، تاکہ مجھے خوف اور عبرت زیادہ ہو اور اللہ کی عبادت زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی جان نہیں نکالتا۔
پھر ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، تب حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کو جان کو نکال لے، تو ملک الموت نے ان کی جان نکال لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کی، اور حضرت ادریس علیہ السلام اٹھ کر ملک الموت سے گلے ملے اور دونوں میں بھائی کا رشتہ پیدا ہوا۔ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا کہ اے بھائی، مرنے کی تکلیف کیسی تھی؟ وہ کہے، جیسا کسی زندہ جانور کی کال اس سے سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے، ایسا تکلیف ہوئی۔ ملک الموت نے کہا، اے بھائی، مجھے رب العالمین کی قسم ہے، میں نے تمہارے ساتھ تمہاری جان نکالنے میں جتنا اچھا سلوک اور احسان کیا ہے، ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو دوزخ کی دروازے تک لے چل، تاکہ اسے دیکھنے سے میرے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہو اور میں اس کی عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کا حکم سے ان کو دوزخ کے 7 حصے دکھائے۔ پھر وہ کہے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی طلب ہے، میں اسے دیکھ کر خوش حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور تاکہ میں خدا کی زیادہ عبادت کروں۔ تو ملک الموت نے ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، ہے بھائی، میں روح نکالنے کا مزہ چکھ چکا ہوں اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہوں، اب میرا جگر پیاس کے مارے جل گیا ہے، اگر تم مجھے اجازت دے تو میں جنت میں جا کر ایک پیالہ پانی پیوں گا۔ تب ملک الموت نے کہا کہ یہ ادریس، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جنت میں جانے کے بعد واپس لوٹ کر آؤں گے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وعدہ کی کہ لوٹ کر آؤں گا۔ تب اللہ کا حکم سے اپنے چپل کو جھٹکے نیچے چھوڑ کر جنت کے اندر چل گئے، پھر باہر آ کر اپنے نالین کو لے کر جنت میں جا کر ایک تخت پر بیٹھ گئے۔ تو ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی، جلدی کرو اور جنت کے باہر آ جاؤ۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے ہمدرد بھائی، اللہ فرماتے ہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بس میں موت کا مزہ چکھ لیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک اس دوزخ پر پہنچے گا اور میں دوزخ پر سے گزر چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنت میں جنتیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ ان کو اس جنت سے نکالا جائے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، ہے بھائی، اب میں جنت سے ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ بس اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے جبرائیل، تو ادریس کو چھوڑ دے، میں اس کی قسمت میں یہی لکھ دوں۔ تب جبرائیل بولے، بے شک جنت تمام نبیوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہوں گے۔ پھر آواز آئی، یہ جبرائیل، میں جنت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن جنت میں سب سے پہلے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی داخل ہوں گے، اور ان کے بعد ان کی تمام امت داخل ہوں گی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ادریس علیہ السلام کو اونچے مقام پر یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔